بالعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین شفیع المذنبین یوم الدین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 260 پر 7 نمبر کی آیت۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے ایمان کی دولت اپنے سینے میں رکھنے والے خوش نصیب لوگو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، وہ پاک چیزیں جن کو تم نے کمایا ہے، تمہاری کمائی گئی چیزوں میں جو پاک ہیں انہیں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کو ہم نے زمین سے تمہارے واسطے نکالا انہیں بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کبھی گندی چیز خیرات کرنے کا ارادہ نہ کرو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اسے تم خیرات کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، مگر تم اسے لینا پسند نہیں کرتے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر کوئی ویسی خراب چیز تمہیں دے دے تو تم نگاہ پھیر لیتے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ یقیناً اللہ لاپرواہ ہے، تعریف کے قابل ہے۔ یہ آیت نمبر 260 پر 7 کا لفظ با لفظ ترجمہ رہا۔ پروردگار عالم نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، اور اہل ایمان اس وقت کون ہیں؟ الحمدللہ ہم سب کے سب اہل ایمان ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت ہے، توحید کی امانت ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا والے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام مٹا دیں، نشان مٹا دیں، پہچان مٹا دیں، مگر اسلام کی فطرت بھی عجیب ہے، اسلام کا نیچر بڑا عجیب ہے۔ اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا پریس کر کے دبائیں گے پھر اچانک وہ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ اسے دبانے والا دب کر مر جائے گا۔ ازل سے یہی چل رہا ہے، اسلام دشمنی بڑھتی ہے، مخالفین اسلام کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، مسلمان بھی گھبرا جاتے ہیں،
مگر اچانک خدا کا کرم ایسا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو کبھی پہچانتے نہیں تھے اور اسلام کو پہچاننے کی جنہیں کبھی فکر بھی نہیں ہوئی، اسلام پر الزامات جو لگتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اسلام کو جاننے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ بالآخر جنہوں نے اسلام کو کبھی نہیں جانا تھا وہ اسلام کو جان کر اسلام کے قریب آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہو جاتی ہے۔ رشیا کے اندر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آج وہاں پر اسلام کے شعائر، اسلام کی علامتیں، اسلام کی نشانیاں بحمدہ تعالی جا بجا نظر آ رہی۔ رشیا جس نے مسلمانوں پہ ایسا ظلم کیا کہ شیوعیت کا معنی ہے کمیونزم لے کے آیا کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، نماز کہیں ادا نہیں ہو سکتی، مسجد کہیں بھی نہیں رہ سکتی، مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے مارے خوف کے اپنے نام بھی بدل ڈالے۔ گھر میں نام رہے گا عبد الرحمن، باہر اپنا نام سن، مون، اسٹار، بلیک، ریڈ ایسے نام رکھے گا۔ یہ حالت ہو گئی تھی، مگر الحمدللہ پروردگار کا ایسا کرم ہوا کہ یہ جو رشیا ہے اسے عربی میں روسیا کہتے ہیں۔ یہ جو روسیا ہے یہ کالے رنگ والا، کالا چہرہ تھا اس کا۔ پروردگار نے ایسا توڑا USSR کو کہ کئی ملکوں میں وہ تقسیم ہو گیا۔ پھر جب کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا تو مسلمانوں کی طاقت جو دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر آئی، اور آج وہاں پر اسلام کے شاعر الحمدللہ اسی رشیا کے جو ملک ہیں ان میں ایک ملک ہے ازبکستان، اور ازبکستان میں تاشقند بھی ہے، سمرقند بھی ہے، بخارا بھی ہے۔ تو الحمدللہ اس ناچیز کو وہاں جانے کا موقع ملا تو وہاں پر سمرقند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، سمرقند میں، اور بخارا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت ابو حفص کا مزار ہے۔ اس مزار پہ بھی جانے کی سعادت ہوئی، اور امام بخاری بخارا ہی میں تھے۔ بخارا کے حکمران نے اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے دشمنی کی تو آپ بخارا چھوڑ کر سمرقند میں آ گئے، اور سمرقند میں آپ کی وفات ہوئی، وہیں آپ کا مزار پر انوار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری ہوئی۔ تو وہاں پر مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا، مگر آج مسلمان آزاد ہیں، مسجدیں قائم ہیں، درگاہ قائم ہیں، مزارات قائم ہیں الحمدللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دب جانے والا دین نہیں ہے، تو ہمارے سینوں میں ایمان کی دولت ہے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ تو چلیے پروردگار عالم ہم مومنوں کو کیا حکم دے رہا ہے؟ انفقوا، خرچ کرو۔ یہ حکم قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، مال کو خرچ کرو، کیونکہ اگر اسے خرچ نہیں کرو گے تو یہ مال میل بن کر تمہارے دل میں رہ جائے، اور اس کی محبت بچ گئی تو دل خراب ہو جائے گا۔ دل ایک اہم جگہ ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی عقیدت ہوتی ہے، دل کے اندر اچھے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر یہ دل ہی خراب ہو جائے تو اس دل میں نور کہاں رہے گا، خدا کی محبت کہاں رہے گی؟ تو دل سے میل کو نکالنا ہے تو ہاتھ سے مال کو نکالنا ہے۔ جب مال نکلتا ہے تو دل بڑا بے قرار ہو جاتا ہے، کیا پیسہ چلے گیا۔ تو یہ بے قراری اگر دل میں آئی، خیرات کرنے کے بعد اگر بے قراری آئی، مال کو فضول خرچے میں لگایا اس کے بعد پچھتاوا آیا تو وہ الگ بات ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے بعد اگر بے قراری آئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان بہکا رہا ہے۔
شیطان بہکا رہا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے فوراً ہم اپنا خیال بدلیں، کہیں کہ وہ مال رہتا تو مجھے کیا فائدہ دیتا، مال کو خرچ کر کے جو ثواب مجھے ملا ہے وہ مجھے فائدہ دینے والا ہے، وہ مجھے فائدہ دینے والا ہے۔ اگر پیسہ رکھ کر کوئی بیٹھ جائے، کچھ نہ کھائے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جائے، تو نڈھال ہو کے آخر ایک نہ ایک دن مر جائے گا، پیسہ یوں ہی پاس رہ جائے گا۔ اگر ان پیسوں کو خرچ کر کے کھانا کھائے اور اپنی طبیعت کو سنبھال لے، اپنی طاقت کو برقرار کر لے، تو خرچ کر کے فائدہ حاصل کرنے میں ہی عقل مندی ہے۔ بچا کر خود کو برباد کر لینے میں حماقت ہی حماقت ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ خرچ کرو، یعنی خیرات کرو، خود پہ بھی خرچ کرو، اوروں پہ بھی خرچ کرو۔ من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا، اس جملے پہ ذرا غور کریں، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، یعنی تمہاری کمائی میں خیرات کرو، دوسرے کی چیز کو چوری کر کے خیرات مت کرو۔ دو قسم کی چوری ہے، ایک تو کسی کے پیسوں کو اس کو بتائے بغیر اٹھا لینا، چوری کر لینا، چوری کرنے کے بعد خیرات کر کے سمجھنا کہ میری خیرات کی وجہ سے چوری کا گناہ دھل گیا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تم لاکھ خیرات کرو، خدا قبول ہی نہیں کرے گا۔ جو بھی خیرات کرو تمہارے پیسوں میں کرو۔ اسی طرح بعض لوگ خیرات کرنے کے لیے قرض لیتے، مسجد میں بیٹھے، مسجد کے امام نے، متولی نے اعلان کیا کہ مسجد کی تعمیر کا کام ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ دے، تو ایک صاحب کو بڑی شرم آئی، سب لوگ دے رہے، میں کیسے نہ دوں؟ اپنے دوست سے کہا کہ میرا پیسہ بینک میں ہے، اب بینک بند ہے، آپ 2000 مجھے دے دیجئے، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو 2000 لے کر بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ 2000 روپے میرے مسجد کے لیے رکھ لیجئے، بس رسید بھی بن گئی، لوگوں میں بھی نام ہو گیا کہ 2000۔ ان سے جو وعدہ کیا تھا 2000 دے دوں گا قرض سے، 2 دن گئے، 2 ہفتے گئے، 2 مہینے گئے، 2 سال گئے، پھر پوچھو بھائی میں بیکار کام کے واسطے لیا تمہارے پاس، مسجد کے واسطے اتنا بھائی میں لیا، اس لیے اللہ بولتا ہے نادان ما کسبتم، تو جو کمایا وہ دے، دوسرے کی کمائی پہ ہاتھ کیوں صاف کر رہا ہے؟ پتہ نہیں وہ پیسے کس ضرورت کے لیے رکھا تھا، تیرے وعدے پہ بھروسہ کر کے دے دیا۔ تیرا وعدہ کیا تھا کہ 2 دن میں دے دوں گا، 2 دن میں دے دوں گا کا مطلب دوسرا دن پورا ہونے کے پہلے دے دینا۔ اس لیے جب بھی ہم حساب لکھتے ہیں آن اور بیفور 31 دسمبر، آن اور بیفور یعنی 31 دسمبر کو یا اس سے پہلے، قرض کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ 4 تاریخ اکتوبر کے 4 تاریخ کو دے دیں گے کا مطلب 3 کو دے سکتے، آپ 2 کو دے سکتے، بڑی امانت داری سے پوچھتے میں قرض لیا 4 اکتوبر کو دینا بول کو، اب پیسہ آگا میرے پاس، اکتوبر کی 1 تاریخ دے ڈالا تو کیا ابھی گناہ نہیں؟ کیا گناہ ہے بھائی؟ دے دو، بوجھ سر سے اتر جائے گا۔ تم بعد میں دیں گے تب گناہ ہوگا دیری لگانے کا، پہلے دے دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اسے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیں گے۔ 4 تاریخ اتنا میں لکھ کر دیا، 3 کو دے ڈالا تو دے دیا تو بہت اچھا ہے۔ تو بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں اپنی امانت داری جتانے کے لیے یا اپنی عبادت جتانے کے لیے، بلا وجہ پوچھیں گے۔ یہ 1 بجے پڑھے جائے گا تہجد کی نماز، پڑھ سکتے بھائی؟ نہیں، میں سوتا نا برابر 1 بجے اٹھ جاتا، میں روز 1 بجے تہجد پڑھتا، پھر بھی ذرا دل میں ڈاؤٹ آیا ہو پوچھ لا، یعنی پوچھ کر بتا دیتے کہ میں تہجد گزار ہوں، یہ بتانا مقصد۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، مگر مسئلہ پوچھیں گے۔ کیوں پوچھیں گے؟ مسئلہ پوچھنے کی آڑ میں اپنی جو نیکی ہے اسے سامنے والے کو بتا دیں گے۔ اب وہ جان لیا بھائی تہجد روز پڑھتے کیا؟ 10 سال سے پڑھتا ہوں حضرت میں، یہ 1 دن بھی چھٹا نہیں تہجد۔
یہ 1 بجے پڑھتا ہوں، برابر 1 بجے وہ میں آپ سے پوچھ رہا پڑھ سکتے کیا آپ؟ وہ تو معلوم تم. تو ایسے کئی سوالات ہیں. تو چلیے اس میں جو اللہ نے کہا ما کسبتم، جو تم نے کمایا، یعنی جو تمہاری ملکیت ہے، جن پیسوں کے یا جن چیزوں کے تم مالک ہو اسے خرچ کرو. دوسرے کی چیز لے کر خیرات کرنا یہ کوئی خوبی نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ طیبات ما، طیبات کے معنی پاک، یعنی تمہاری کمائی بھی پاک رہے اور جو چیز تم دے رہے ہو وہ بھی پاک رہے. کسی کو چاول دے رہے ہو، حلال طریقے سے تم نے کمایا اور تمہاری کمائی سے تم نے چاول خریدے، مگر ایسے چاول خریدے جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہیں، گندے ہیں، ناپاک. یا گوشت آپ نے خریدا، جمعرات کے دن گوشت خرید لیا، کہیں رکھ کر بھول گئے، جمعہ کے دن نظر پڑی، بدبو آ گئی ہے. کیا بھئی ہمیں رکھے تو کھائیں گے نہیں، میرے بچے بیکاری جائیں گے. وہ موزن صاحب ہی نہیں، ان کے گھر کو بھیج ڈالی. جا کر موزن صاحب کیا دے کر آ جا کر دے دیتے. پھر دوپہر کو مل کے کیا موزن صاحب گوشت بھیجے نا، آج گوشت کی تمہارے گھر میں. اب وہ کیا بولیں گے؟ بھائی بھیجے بھائی، سڑ گیا تھا وہ، بدبو آئی. تمہارے پاس شکر ہی نہیں جی، دے تو تمہیں شکر کرنے کے بجائے شکایت ہی کر دے، آئندہ سے بھیجوں گا نہیں تمہارے گھر کو. یہ ساری پریشانیاں. تو اسی لیے اللہ نے شرط لگائی. دیکھیں تم جس طرح کھانے کے پہلے سوچتے ہو کہ میں جو کھا رہا ہوں روٹی یہ اچھی ہے یا خراب ہے، ایسا نہیں کہ جو بھی آئے اٹھا کے گھسا لیا، ایسا تو نہیں. ہر چائے در گھسیٹ آم باشد یا کے بیٹ یہ معاملہ تو نہیں ہے. پھل کھائیں گے، ترکاری کھائیں گے تو غور کر کے کھائیں گے. اسی طرح دوسرے کو جب تم کھلا رہے ہو، دوسرے کو دے کر بھیج رہے ہو، کپڑا دے رہے ہو تو کپڑا بھی عمدہ رہے، اناج دے رہے ہو اناج بھی عمدہ رہے، استعمال کرنے کی کوئی چیز دے رہے ہو وہ بھی عمدہ رہے. فریج خراب ہو گیا، نیا فریج لے لیں گے. اب پرانا فریج کیا کریں گے؟ وہ میری بھان ہے، اس کے گھر میں فریج بولتی رہتی ہو، بھیا فریج نہیں نا میرے گھر میں لینا، پیسہ نہیں نا. اسے دے کر یہ ریپیئر ہو کر جو خراب ہو گیا، ہر مہینہ اسے 1000 روپے خرچ لگتا. دے کر نو آرام سے بیٹھ گئے، دے دیا. اب وہ غریب بہن کیا بولے گی؟ کیا بھائی بڑا خرچ لگتا، تیرا بڑا رونا ہے، ماں ایک چیز دیے رکھیں گے نہیں نا. آ کر وہ الگ روتی رہیں گی. حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم کہ خرچ ہوتا ہے، خود استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی غریب بہن کو دے رہے ہیں. غریب کو کیا دے رہے ہیں؟ غریب پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. تو ایسے کئی لوگوں کی عادت ہے کہ جو چیز استعمال کے قابل نہیں رہتی، بجائے پھینکنے کے کسی غریب کے سر پہ باندھ دیتے اور باندھ کر احسان بھی جتاتے. میں یہ دے ڈالتا بھائی، کیا ابھی اسے پیسہ لیا نہیں، میں دے ڈالا. اب کہیں جا کر پوری دنیا میں لے کر پھریں گے بھی تو تم کو پیسہ نہیں ملے گا، اب اس کو دے دیے تو اسی لیے مولا تعالیٰ کہتا ہے کہ من طیبات ما کسبتم. 2 باتیں، کمائی تمہاری رہے، دوسرے کی کمائی نہیں. اردو میں ایک کہاوت مشہور ہے، کیا ہے؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ. حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، یعنی ایک نانا صاحب تھے کسی نواسے کے، جا کر حلوے کی دکان کے پاس کھڑ کے فاتحہ پڑھ دیتے. دیکھو یہ دکان سے کون خریدا بھی تو میری فاتحہ کا تبرک کھایا سو، معراج کھایا سو. بھائی میں پیسہ دیا، پیسہ تو دیا انہیں لیا، وہ مجھے مارن. میں وہاں جا کر فاتحہ پڑھ ڈالا. وہاں میسور پاک کھایا بھی تو میرا، جھانگری کھایا بھی تو میرا، پیڑا کھایا بھی تو میرا، کیونکہ میں پڑھ دیا فاتحہ. ارے تم یوں ہی فاتحہ پڑھ دیے، وہ ملکیت تمہاری نہیں، وہ حلوے والے کی ملکیت ہے. تم پڑھ دیے تو تمہاری نہیں ہوتی، تم پیسہ دے کے خریدو. خریدنے کے بعد فاتحہ پڑھ کر کھلاؤ تو وہ تبرک تمہارا مانا جائے گا. تو دوسرے کی کمائی سے خیرات کرنے کا کبھی ارادہ نہ رکھو. ہاں دوسرے کو شوق دلا سکتے ہیں، کیسے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے، آپ خیرات کیجئے، اسی کو خیرات
کرنے کی طرف آگے آپ بڑھا سکتے ہیں. اسے بولتے ہیں ترغیب، انسسٹنگ، شوق دلانا. یہ کر سکتے ہیں. اسے بتائے بغیر اس کے پیسے لے کر دوسرے کو دے کر یہ سمجھنا کہ میں کیا غلطی کیا، میں اس کے پیسے اٹھایا تو میرے پیٹ کے واسطے اٹھایا، میں دوسروں کو کھلانے نہ اٹھایا. تجھے کیا اختیار ہے اس کا پیسہ لے کر تو دوسروں کو کھلاتا ہے؟ تو ما کسبتم کی یہ جو شرط ہے، جو تم نے کمایا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ طیبات، جو تم خیرات کرو وہ چیز پاک رہے، دونوں اعتبار سے پاک رہے. یعنی جس راستے سے تم نے کمایا وہ راستہ حلال راستہ ہو تو یہ پاکیزگی معنوی پاکیزگی ہے، اور وہ چیز اتنی پاک رہے کہ کھانے کی چیز رہے تو کھانے کے قابل رہے، استعمال کی چیز رہے تو استعمال کے قابل رہے، اور نوٹ رہے تو چلنے والے نوٹ رہے. نوٹ پھٹ جاتا ہے تو پورے پھٹیلے نوٹ جیب میں لے کر آئیں. جمعہ کے موقع پر ہنڈی آتی ہے تو اس میں ڈال کر بڑھاتے. کیا وہ کمیٹی والے کیسے تو بھی کر لیتے، بینک کو بھیجیں گے، بنڈل کرا لیں گے. میں کیا رکھنا، اس لیے میں ڈال دیا. اگر پھٹی نوٹ ان کے پاس نہیں ہے تو خیرات بھی نہیں کریں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے. کبھی جوش میں ڈالتے تو موزن سب کو معلوم ہو جاتا. وہ جو بگیٹ یا ہنڈی ہے اس پہ وہ نوٹ گرتے ہی معلوم ہوتا، ہاں پھٹی نوٹ ان کے پاس آئی. ابھی کسی بھی دکان میں جائیں گے تو نہیں چلے گی، تو چلانے کی یہی جگہ ہے، اور اللہ سے بھی ثواب کی امید. تو بہرحال پروردگار عالم بندوں کی خرابیوں کو بھی جانتا ہے، نزاکتوں کو بھی جانتا ہے، طبیعتوں کو بھی جانتا ہے. کیسے کیسے مزاج والے بندے دنیا میں پیدا ہوں گے پروردگار جانتا ہے. اسی لیے اللہ حکم دیتا ہے تو تمام باتوں کو کور کر لیتا ہے، ساری باتوں کو شامل کر لیتا ہے. من طیبات ما کسبتم، تمہاری کمائی گئی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے. تو زمین سے کیا نکلتا ہے؟ ترکاریاں، پھل، یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں. تو اس میں عشر، سال میں اپنی پیداوار کا عشر نکالنا چاہیے یا نصف عشر نکالنا چاہیے. اگر بارش ہوئی، بارش کے پانی سے کھیتی لہلہائی، درخت نکلے، پھل ملے، ترکاریاں ملی، تو جتنی پیداوار ہوئی، سمجھے کہ 1000 آم لگ گئے، 1000 آم میں 100 آم نکال دینا، 900 آم بیچو یا کسی کو کھلاؤ، 100 آم بطور زکوٰۃ نکالنا. یہ پھلوں کی جو زکوٰۃ ہے اسے زکوٰۃ کہنے کے بجائے لوگ عشر کہتے ہیں، کیونکہ زیور کی زکوٰۃ، پیسوں کی زکوٰۃ میں 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ، اور اس میں 10واں حصہ. 1000 کے 10 حصے کریں گے تو 10واں حصہ 100 ہو جائے گا. 100 آم نکال دینا غریبوں کے لیے. اگر ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوئی، آپ کہیں سے پانی کا انتظام کر کے لا کر اپنے کھیت کو پہنچائے تو نصف عشر، یعنی 10ویں حصے کا آدھا حصہ، 5 آم. 100 آم رہیں گے تو اس میں سے 5 آم، 1000 آم ہو گئے تو 50 آم نکال دینا. اسے کہتے ہیں عشر. یہ زکوٰۃ الزروع، زکوٰۃ الثمار، پھلوں کی زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین سے جو میں نکالتا ہوں، یعنی ترکاریاں، اسی طرح پھل، اناج، اس کی بھی خیرات کرو، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ نکالو. بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے، صرف سونے کی زکوٰۃ ہے، پیسوں کی زکوٰۃ ہے، لیکن یہ زکوٰۃ ہم پر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زکوٰۃ کھیتی باڑی کرنے والے جو اپنے اپنے باغ رکھے ہیں، باغوں کے مالک ہیں، باغوں میں پھل نکلتے ہیں، تو اس پھل کا
کتنا حصہ انہیں نکالنا ہے؟ 10واں حصہ نکالنا ہے۔ یہ 10ویں حصے کو کہتے ہیں عشر۔ عشر کا معنی کیا ہے؟ 1/10 1/10 آف دا کوانٹٹی، یعنی جتنے پھل ہیں اس میں کا 10واں حصہ۔ 100 ہے تو 10 نکال دیں گے، اگر 1000 ہے تو پھر 100 نکال دیں گے۔ تو چلیے اس کی بھی زکوٰۃ نکالو۔ اور یہ جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، سونا، چاندی، لوہا، تو لوہے پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہے جب آپ لوہے کی تجارت کرتے ہیں۔ لوہے کی تجارت کریں گے تو۔ اسی طرح یہ پھلوں میں آپ کا دھندا یہ ہے کہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، تو ایسی صورت میں سارے پھل آپ کو مفت میں ملتے ہیں۔ محنت تو کی آپ نے، محنت بھی کی، مزدوروں کو مزدوری دی، مگر کتنے پھل نکلے؟ 4 مزدور کیے ہوں گے، ہزاروں پھل نکل جائیں گے آپ کو۔ تو اتنے پھلوں میں تم 1000 ہیں تو 900 تم رکھ لو، 900 پھل بیچ کر فائدہ حاصل کرو، مگر 100 پھل غریبوں کے لیے جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں انہیں دے دیا کرو۔ تو زمین سے جن چیزوں کو ہم نے نکالا ہے ان چیزوں کو بھی خیرات کرو، یعنی پھلوں ترکاریوں کی بھی خیرات کرو۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم بات بتائی، ترجمہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں، اب وضاحت کے لیے ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے ذرا کھول کر پیش کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ کو کہ اتنی وضاحت کروں کہ وضاحت کا حق ادا ہو جائے، یہ تو نہیں ہوتا، وضاحت کا حق ادا نہیں ہوگا، مگر ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، پورا نہیں لے سکتے تو پورا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ انگریزی میں کہاوت مشہور ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو نتھنگ کے بجائے سم تھنگ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ وضاحت جتنی میری رسائی ہے اتنی وضاحت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو خیرات کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تیمموا الخبیث، ولا تیمموا کا معنی کیا ہے؟ ارادہ مت کرو، نیت مت رکھو۔ یہ تیمموا کا جو لفظ ہے ولا تیمموا، اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے تیمم مت کرو، تیمم مت کرو۔ تو تیمم کا اصل معنی ہے ارادہ کرنا۔ ہم تیمم جو کرتے ہیں، تیمم وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تیمم غسل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تیمم وضو کے قائم مقام کب ہوتا ہے؟ جب پانی نہ ملے۔ پہلی صورت، تلاش کے باوجود پانی نہیں مل رہا ہے، ویسی جگہ آپ پہنچ گئے تو وہاں تیمم کریں گے۔ یا پانی تو ہے، اگر استعمال کریں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم کے لیے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، بغیر ارادے کے ہوتا نہیں۔ وضو بغیر ارادے کے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ نے کلی کی، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کر لیا، تو ارادہ نہ بھی ہوا تو آپ کا یہ فعل بتا رہا ہے کہ آپ پاکیزگی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے وضو میں نیت کرنا سنت ہے، وضو میں نیت کرنا سنت حنفیوں کے پاس، مگر تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ بغیر نیت کے تیمم کوئی کر لے تو تیمم ہی نہیں ہوتا۔ تو تیمم کیا ہے؟ وضو کا قائم مقام ہے، مگر تیمم بس مٹی پہ ہاتھ مار کر چہرے پہ پھیر لینا، پھر مٹی پہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پھیرنا، اتنا ہی ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ کھڑے ہو گئے دیوار کے پاس، اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، پھر ناک میں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میں تیمم کر رہا ہوں۔ تیمم میں کیا کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں بھی پانی لیتے ہیں، اور پھر اپنی ٹانگ اٹھا کر مٹی میں ہاتھ لگا کر ٹانگ پہ بھی
یعنی جو کام وضو میں کرتے وہ سارے کام تیمم میں بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تیمم میں ضربتین 2 بار مارنا ہے مٹی پر، ایک سے چہرے کو مل لینا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح آپ کر لیں گے، پھر اس طرف سے لے آئیں گے، پھر اس طرح کریں گے، پھر اس طرف سے لے آئیں گے، تو پورا کور ہو گیا، پورا گھیر لیا۔ پھر انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں گے تاکہ یہاں بھی مسح ہو جائے، بس ختم۔ مگر نیت کرنا کہ میں تیمم کر رہا ہوں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، اتیمم لرفع الحدث، یہ عربی میں ہے نیت کے الفاظ۔ لفظوں سے کام پورا نہیں ہوتا، لفظ بھی کہیں اور دل میں پکا ارادہ کریں۔ اور غسل کا تیمم، پانی نہیں مل رہا ہے غسل کے لیے، تو ایسے موقع پر آپ تیمم کریں گے، تو جو تیمم وضو کا ہے ویسا ہی تیمم غسل کا بھی۔ ایسا نہیں کہ غسل کے لیے آپ مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر پورے بدن پہ ڈال کے ملے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ کہ تیمم ہے، یہ جو تیمم کا مسئلہ اس آیت میں نہیں ہے، لفظ تیمم آ گیا۔ تو تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے وضو اور غسل کے عوض مٹی سے پاکی حاصل کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اب یہاں پر اصطلاحی معنی نہیں ہے، لغوی معنی ہے۔ ولا تیمموا، نیت مت کرو، ارادہ مت کرو، کس کا؟ الخبیثہ، گندی چیز دینے کا۔ تو ارادہ اگر غلطی سے کوئی دے دیا، سمجھا کہ بہترین بریانی ہے، برتن کے اندر تھی مگر اندر خراب ہو گئی، اسے پتہ نہیں، تو نادانستہ طور پر دے دیا، نادانستہ طور پر، یعنی اسے خود پتہ نہیں ہے، وداؤٹ ہز نالج دے دیا، تو ایسی صورت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ مگر ارادہ ہی کرنا کہ یہ چیز خراب ہو گئی، اسے کیوں خیرات کرتے؟ تمہارے پاس رکھو، رکھ کر خراب ہو گئی تو پھینک دو۔ خیرات کا ارادہ ہو گیا تو جیسی چیز تم اپنے لیے خریدو گے ویسی ہی چیز خرید کر غریب کو بھی دو، تب خیرات ہے، ورنہ وہ خیرات ہی نہیں ہے۔ اپنے سر سے بوجھ ہلکا کرنا، اس کے لیے دے کر بیٹھ گئے، کیا میں تو یوز نہیں کر سکتا، بیکار ہے اس لیے دے رہا ہوں۔ ہاں کبھی کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو استعمال کی ضرورت نہیں، مگر وہ چیز استعمال کے قابل ہوتی ہے، استعمال کے قابل ہے تب ضرور دیجئے، استعمال کے قابل نہ ہو تو ہرگز مت دیجئے۔ اللہ نے کہا ولا تیمم الخبیث، خبیث کا معنی کیا ہے؟ ناپاک، ناپاک بھی اس کا معنی ہے، اور ناقابل استعمال، یعنی اسے یوز بھی نہیں کر سکتے، بیکار ہو گئی وہ چیز۔ منہ تنفقون، پروردگار کہتا ہے اسے تم خیرات کرتے ہو، اگر وہی چیز کوئی تم کو تحفتاً لا کر دے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تم اسے نہیں لیں گے۔ ٹفن باکس کوئی آپ کو تحفتاً دے رہا ہے، اس میں ادھر ایک سوراخ ہے، ادھر ایک سوراخ ہے، ادھر ایک سوٹا ہے، لا کر دیا تو کیا اب تحفہ دیتا ہے کہ نہیں، مجھے انسلٹ کرتا ہے کہ تم، اسے پوچھیں گے نا آپ، تحفہ دیتا یا میری بے عزتی کرتا ہے، تو آپ بڑے زور سے پوچھیں گے۔ اگر وہی غریب پوچھے کیا بھائی مجھے خیرات دے رہے ہیں، ایسا برتن پانی ڈالے تو نکل جاتا نا، بات دیتے تو شکر کر کو لے کو جا با، وہ بھی کون دیتا تجھے اس زمانے میں ہی دیتا ہوں تجھے پر، کیا مصیبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو روکنے کے لیے کہا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم خرچ کرو گے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تم اسے نہیں لو گے، دوسرا دیا تو نہیں لیں گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مجبوری کی وجہ سے کوئی رشتہ دار تمہارا خراب چیز بھی دے دیا، تو اب مجبوری کی وجہ سے لے کر خاموشی اختیار کر لو گے، کیا بھائی انہیں بھیجا، اسے 4 باتیں تو سنائیں گے، کیا واسطے بھیجا بیوقوف، ضرورت کیا تھی، کیا ہمیں کھانا نہیں سو مر لے کر پڑے ہیں، کیوں بھیجا، یہ سب باتیں کریں گے۔
پھر اگر جا کے اسے سنائیں گے تو وہ جھگڑا کرے گا، اس لیے چھوڑ دیتے، تم مجبوری سے چھوڑ دیتے، اغماس کر لیتے ہیں، یعنی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تم، مگر تمہارے دل میں تو آتا ہے کہ کیسی چیز دے کر بھیجا، ضرورت کیا تھی۔ کبھی نادانی سے بھی ہو جاتا ہے، مثلا ہم نے دکان میں جا کر آم خریدے، وہ آم بکسوں کے اندر، ڈبوں کے اندر بند تھے، تو 10 بکس خریدے، 4 اپنے گھر کے لیے رکھے، باقی 6 دوستوں کے گھروں میں بھیج دیے، کھول کر دیکھے بغیر، اس لیے کہ کھولیں گے تو پیک کھل جائے گا اور پھر آم باہر آ جائیں گے، دوبارہ آپ اس طریقے سے پیک نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ نے اچھے ارادے سے بھیجا، اتفاقاً بائی چانس یا انفارچونیٹلی آپ نے تو ارادہ نہیں کیا، مگر کھول کر دیکھے تو پورے سڑے آم ہیں۔ بعد اگر وہ شکایت بھی کیا تو آپ بولیں گے میں کھول کر نہیں دیکھا، معاف کر دیجئے، میں وہ فوراً آپ ریٹرن کر دو، مجھے فوراً مجھے دے دو، میں دوسرے خرید کے دیتا ہوں، تو آپ اس وقت کہیں گے۔ تو نادانی سے ہو گیا تو الگ بات ہے، مگر ارادہ کر کے خراب چیز ہی دینا، یہ کبھی ایسا مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کو تم پیش کر رہے ہو، خدا کے غریب بندے کو تم دے رہے ہو تو گویا خدا کو دے رہے ہو، خدا سے اس کا عوض تمہیں ملنے والا ہے۔ جب خدا کو دے رہے ہو تو گندی چیز کیسے دے سکتے ہو، ناکارہ چیز کیسے دے سکتے ہو، ڈیمیجڈ چیز، بگڑی ہوئی چیز کیسے دے سکتے ہو؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، اے بندو جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ غنی، یقیناً اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے تمہاری خیرات۔ ارے اس کے غریب بندے کو تم نہیں دو گے تو خدا اپنے بندے کو کیسے بھی کھلا دے گا۔ تمہیں آزماتا ہے، تمہارے ہاتھ میں دولت ہے، وہ غریب ہے، غریبی کی وجہ سے بھوکا ہے، اب تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کی مدد کرتے ہو یا نہیں، ورنہ سارے مالدار اسٹرائک کرے کہ کسی غریب کو ہم نہیں دیں گے، اسٹرائک کر کے بیٹھ گئے تو کیا غریب مر جائیں گے؟ خدا کھلانے والا کسی بھی طریقے سے کھلا دے گا۔ اسی لیے پروردگار کہتا ہے کہ میں غنی ہوں۔ غنی کا معنی کیا؟ مجھے تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں، تم خیرات کرتے ہو تو تمہارے فائدے کے لیے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرتے ہو تو تمہارے لیے بھلائی کرتے ہو، اس سے رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر سنو، حمید وہ تعریف کے قابل ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، تم تعریف کے قابل ہیں۔ تم خیرات کر کے تعریف کی امید رکھتے ہو، کیا خیرات کی تم نے؟ تمہارا ہی نہیں ہے، اس کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اسی کو خرچ کرتے ہیں۔ اگر خدا تم کو نہیں دیتا تو تم کہاں سے خرچ کرتے؟ مثال کے طور پر کوئی صاحب میرے ہاتھ میں 500 کا نوٹ دے کر بولے مولانا وہ جو غریب ہے ذرا آپ اسے دے دیجئے۔ میں اس غریب کو دے کر اگر کہوں کہ میں میرا دیا تو پوری محفل کہے گی تمہارا کہاں سے جی دیے؟ تم انہوں دیے حضرت تمہارے پاس، تم اٹھا کر ٹرانسفر کرے، یہ تمہارا پیسہ نہیں ان کا پیسہ ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھ لیجئے جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارے خدا کا دیا ہوا ہے۔ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سو تیرا تجھ کو سونپنے میں تو ہوتا سو میرا۔ تو جو بھی ہم خیرات کریں اچھی طرح ذہن میں بات رکھیں کہ میرا نہیں دیا، میرا پیسہ میں اسے دیا۔ بعض لوگ اس طرح جتاتے، میرا پیسہ دیا سو بھائی، میری جگہ دے دیا، جگہ تیری ہے، تیرے نام پر ہے، لیکن اصل میں وہ جگہ تیرے خدا کی ہے۔ خدا کی دیے ہوئے پیسوں میں سے میں دے دیا، اتنی عاجزی کہاں ہے؟ اللہ نے مجھے دیا اس میں دے دیا، اگر اللہ نہیں دیتا تو میں نہیں دیتا، اللہ اسے دے دیتا تو وہ دیتا، میں ہاتھ لمبا کرتا اس کے سامنے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں لے آنا تاکہ شیطان کے حملے سے ہم بچ جائیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال ہمیں تیری راہ میں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال تمام آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم سے دور فرما، ہمارا خاتمہ
ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔